बनु उमैया की हुकूमत थी, उसी में से एक खूबसूरत धुला हुआ, सजा हुआ, समरा हुआ, खुशबू वाला, मीठा भी, ठंडा भी, प्यारा भी, नेक भी, मुत्तकी भी, उसूल वाला भी, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का गुलाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। अल्लाह ताला ने ये मर्द मुजाहिद पैदा फरमाया। आप मदीना शरीफ में पैदा हुए। आपके जो वालिद गिरामी थे वो मिस्र में गवर्नर थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो वालदा हैं वो हजरत उमर फारूक की पोती हैं, तो आपकी रगों में फारूकी खून भी था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी ने आपको मदीने में पढ़ने के लिए छोड़ा। हजरत सालेह बिन कैसान एक आलिम और मुहद्दिस थे, उनके पास आपने तालीम पाई। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद अगरचे मिस्र में थे, लेकिन आपको मदीना में रखा। आपने मुकम्मल तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया। छोटी सी उम्र में कुरान पाक के हाफिज भी हो गए। फिर जब बड़े हुए तो अल्लाह ने यह मौका दिया, चूंकि खानदान की हुकूमत थी, तो आप मदीना शरीफ के गवर्नर बने। और मदीना मुनव्वरा के साथ साथ आपको ताइफ की हुकूमत भी मिली, मक्का मुकरमा की हुकूमत भी मिली। फिर बाज़ जगह पे तो यह है कि आपने खुद किसी वजह से इस्तीफा दिया, और बाज़ जगह यह है कि साजिश करके आपको माजूल किया गया। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नेक बड़े थे, परहेजगार बड़े थे, पर खुश लिबास भी बड़े थे। खादिम को जब भेजते थे ना बाजार, तो कहते थे जो सबसे महंगा जोड़ा हो वो खरीद के लाना। खुशबू बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब गुजरते थे तो लोगों को पता चलता था कि कोई आम नहीं गुजरा, उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरे। जब तक गवर्नर रहे, जब तक खानदान में रहे, माहौल और रहा। सुलेमान बिन अब्दुल मलक खलीफा जब जाने लगे तो उन्हें वसीयत कर दी कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा होंगे। यहां तो लोगों को ओहदा मिले तो लोगों की कैफियत बदल जाती है ना, लेकिन जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का ऐलान हुआ तो रोने लगे, एक कोने में बैठ के रोने लगे। फरमाने लगे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों पे डाल के चला जाएगा। इतने सारे लोगों का बोझ, इतने सारे लोगों की आजमाइश। खैर चूंकि वसीयत थी, आपकी बैत ली गई। बैत लेने के बाद आप मिंबर पे चढ़े तो फरमाया लोगों मैं तुम्हें आजाद करता हूं, अगर तुम मेरे अलावा किसी को हुक्मरान बनाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लोगों ने कहा नहीं, आप ही हमारे हुक्मरान होंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया इस्लाम के अंदर ऐसी मिसाल हैं, अच्छी तरह समझ लें कि जब हालात अब नहीं अब तर हो गए थे, बद नहीं बदतरीन हो गए थे, और बड़े बड़े लोगों ने अजीब माहौल घड़ लिए थे, उस माहौल में आए। लंबी नहीं, 2.5 साल हुकूमत की सिर्फ, लेकिन लोगों को हजरत सिद्दीक अकबर की याद आने लगी। लोगों को सैयदना फारूक आजम किया। आपकी जो बीवी थी वो भी बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बीवी भी बन गई। पहले दिन अपनी बीवी से कहा कि अब हम बन गए अमीर, अब हमारे जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब हालात उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के पहले हुआ करते थे। अब तुम्हें मेरा साथ देना है। अपना सारा जेवर दो, मैं बैतुल माल में जमा कराना चाहता हूं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी खातून के लिए। सारा माल वहां जमा करा दिया। पहले दिन ही सारे कपड़े सपड़े हजरत उमर ने अपने खैरात कर दिए, सादा लिबास पहन लिया, और बड़ी थोड़ी ग़िज़ा घर में आती थी। बैतुल माल से थोड़ा सा वजीफा, जायदादें सारी दे दी अल्लाह के रास्ते में, गरीबों में बांट दी। एक दिन घर में तशरीफ लाए तो बच्चियों ने मुंह पे हाथ रख लिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज बात करते हैं तो बेटियां मुंह छुपा लेती। पुत्र क्या बात है बेटे, मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मुंह छुपाती हो? तो बच्चियां खामोश हुई। जब दोबारा पूछा तो कहने लगे अब्बा जी जो आप खर्चा देते हैं ना, उसमें 2 वक्त रोटी नहीं पक सकती। और यारो मैं आपको वक्त के अमीर की बात सुना रहा हूं। ये जो रख रखाव मैंने और आपने बना लिया है, तो खर्चे इतने बढ़ा लिए कि हम उलझ गए, हमसे पूरे नहीं होते। लेकिन जिन्होंने औलादों को सादा रखा, हालात काबू में रखने में कामयाब हो, बच गए।
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے, بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا, پتر کیا بات ہے ابا جی, اتنے پیسے آپ لاتے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی, تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے, پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی, پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے, یہ میری ذمہ داری تھی, اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے, میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے, اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, سوال نہیں کرنا پڑا, گندم بھی اپنی تھی, پیاز بھی اپنا تھا, گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں, یارو ہو جاتا ہے, بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے, ہو جاتا ہے, نئے کپڑے لینے. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ, جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے, کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے, ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا, فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو, بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں. تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں, وزیر بھی نیک. تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں, اگر اجازت دیں تو کر لوں. کہا جناب کرو. کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں, آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے, یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا. بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو, اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے, اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا, اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائی, بنا کر کے سجائیں. میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی, آپ کے بچوں نے بھی سادگی. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا, رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے, جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا. ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا, بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا, بڑے بڑے محلات بنانا. تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا, ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا, نئے نقشے کی بات کرتا تھا. جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا. یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں. اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے, نکاح کی بات کرتے تھے, بیاہ کی بات کرتے تھے. تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے, وہ وظائف پڑھتے تھے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا, پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا, پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا. عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی, عام ماحول بھی اس طرح. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے.
खत्म हो गए प्रोटोकॉल। आपने फरमाया कोई शाही खानदान का बंदा है तो किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बल्कि आपने फरमाया किसी खतीब को, किसी इमाम को इजाजत नहीं कि मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करे। सब मुसलमानों के लिए दुआ करना। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, जब तुम मुसलमानों का नाम लेके दुआ करोगे तो मैं भी अंदर ही आ जाऊंगा। इजाफी तौर पर नाम लेके दुआ करने से भी रोक दिया। बल्कि एक औरत इराक से आई, उसकी 5 यतीम बच्चियां थी, तो उसे जरूरत थी वजीफे की। उसने आके पूछा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर कहां? तो लोगों ने फरमाया वो सामने जो टाट और बोरिए का पर्दा लटक रहा है वो उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। दरवाजे पे दस्तक दी तो एक औरत अंदर बर्तन धो रही थी। पूछा अस्सलाम वालेकुम, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। वो कहने लगी इस दरख्त की छांव में बैठ जाओ, अभी तशरीफ लाते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आए तो कुएं से पानी निकाल के ना, सेन में कुआं था तो जो जगह में मिट्टी उड़ रही थी ना, गर्द उड़ रही थी, होता है ना असर के बाद लोग पानी फेंकते हैं, वहां पानी फेंकने लगे, छिड़काव करने लगे। तो थोड़ी थोड़ी बातें वो खातून आपसे करने लगी। तो वो जो औरत आई थी ना, वो कहने लगी तुम गुलाम से बातें कर रही हो, तुम्हें पर्दा करना चाहिए। वो कहने लगी ये गुलाम नहीं, ये मेरे शौहर है और ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज है। कहने लगी ये उमर बिन अब्दुल अजीज है? कहा हाँ ये उमर बिन अब्दुल अजीज है। तो वो खातून हाजिर हुई, खजूरें उसको दी गई खाने के लिए। उसने कहा हुजूर मेरी 5 यतीम बेटियां हैं, मुझे वजीफा चाहिए। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक बेटी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, वजीफा लिखा। औरत कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची का वजीफा लग गया। दूसरी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, उम्र पूछी, वजीफा लगाया। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी यतीम बच्ची का वजीफा। 4 बच्चियों के वजीफे उमर लिखते रहे। खातून अल्लाह की हम्द करती रही। 5वीं का लिखने लगे तो कहने लगी मैंने जमाना बड़ा देखा है पर उमर बिन अब्दुल अजीज तेरी तरह का बंदा नहीं देखा। आप फरमाने लगे अब मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखता, 4 का वजीफा जाके गवर्नर से मंजूर करा ले और 4 को कहना थोड़ा थोड़ा 5वीं को भी दे दे। हुजूर क्यों नहीं लिखते? पर मैं जब तक तू हम्द के लायक रब की हम्द कर रही थी मैं वजीफे लिख रहा था, अब तूने मेरी तारीफें शुरू कर दी। अपनी तारीफ पर कैसे वजीफा लिखूं? वो तो हम्द के लायक है, उसकी हम्द होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी तारीफ पर, अपनी खुशामद पर मैं नहीं लिखता। जा अल्लाह ताला तेरी लिए बेहतरी करे। वो खातून कहती है मैं वहां से आई, मुझे महीनों लग गए, सफर लंबा था, इराक पहुंची। तो इराक के गवर्नर को जब मैंने वो रुका दिया तो उनकी चीखें निकल गई, तड़प के रोए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बीबी जिस नेक आदमी ने तुझे ये लिख के दिया था ना, चंद दिन हुए उनका इंतकाल हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज पर्दा फरमा गए। वो खातून फिर रोई, कहने लगी यतीम बेटियों का अब क्या बनेगा, इस रुके का क्या बनेगा? तो आप फरमाने लगे बीबी जब अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हो तो गवर्नरों को भी अल्लाह कुछ तौफीक दे ही देता है। अगर उन्होंने तेरा वजीफा जिंदगी में लिखा था तो तू फिक्र ना कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा वजीफा पहुंचता रहेगा। आपके गवर्नर ने लिखा कि हजरत साहब गवर्नर हाउस की इमारत कमजोर हो गई है, नहीं बना लो। तो आप फरमाने लगे तो अदल का किला क्यों नहीं बनाता, इंसाफ की दीवारें क्यों नहीं खड़ी करता? फरमाया छोड़ ईंटें लगाना, अदल और इंसाफ का किला बना। सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़े पाबंद थे सोमो सलात के, दिन को तिलावत करते, रात को इबादत करते, पंजगाना नमाज में खड़े होते। अल्लाह के खौफ की बात आती तो चिड़िया की तरह फड़फड़ाते, डरते। आपकी अहलिया कहने लगी उमर बिन अब्दुल अजीज ये कैफियत कैसे हुई? फरमाने लगे एक जहन में बात बैठ गई थी कि रब ने हिसाब पूछना है और मैंने हिसाब देना है। तो जिसको पता हो ना मैंने हिसाब देना है और मुझसे किसी ने हिसाब पूछना है, फिर समझें, हिसाब देना है और किसी ने हिसाब पूछना है, हिसाब देना है और हिसाब। तो फरमाते हैं जब ये ज़हन बन गया ना कि मैंने हिसाब देना है और रब ने हिसाब पूछना है, तो बस फिर मैंने हिसाब करके रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने कोशिश की है कि हिसाब करूं कि ना इंसाफी ना हो जाए, जुल्म ना हो जाए। एक आदमी बड़ी दूर से चल के आया, अर्ज की हुजूर आपके गवर्नर ने मेरा माल छीन लिया है, वापस नहीं करता।
تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبد العزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبد العزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبد العزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور۔ اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے، رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا
20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا. میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے. آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا اور میں بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا. اس دل نکلا، شدید علیل ہو گئے. وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی. مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا. فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا. 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے. آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں. اس طرح کرنا، میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن. حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے. فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھٹ جائے گا، چیر دیا جائے گا، قبر توڑ دے گی پسلیاں، لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا. 2 دینار کا. آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے. اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا. میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی. اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں. وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، اور میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. فوراً رکا لکھا قاصد سے کہنے لگے واپس جا، روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں. وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے. کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے. علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں. اور میں تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں. میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ. کہتے مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا. ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی. میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا؟ کہنے لگے خود ہی پوچھ لو. میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا. تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری. میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا،
لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا بڑے زاہد ہیں، اپنے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں، اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔